السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام روزے اور صحت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ روزے کے نتیجے میں انسانی صحت کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ میڈیکل سائنسز نے پچھلے 20-25 سالوں میں روزے کے انسانی جسم پر اثرات اور اس کے فوائد اور ثمرات کے حوالے سے کافی تحقیق کی ہے، اور اس تحقیق کے نتائج میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میڈیکل سائنسز نے جو تحقیق سے ثابت کی ہیں چیزیں، ان میں 15 ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت نمایاں طور پہ سامنے آئی ہیں کہ جو روزے کے ہیلتھ بینیفٹس یا میڈیکل بینیفٹس میں شمار کی جا سکتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ایک ڈی ٹاکسیفیکیشن کا عمل کرتا ہے۔ انسانی جسم کے اندر 24 گھنٹے میٹابولزم کے نتیجے میں زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ روزے کا عمل جو ہے اس کو ڈی ٹاکسیفائی کر دیتا ہے، انسان کے جسم کے اندر سے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے، اور فاسٹنگ کے عمل کے نتیجے میں میٹابولزم کا عمل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں اور جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا بینیفٹ ہے کہ جس کو میڈیکل بینیفٹ کہہ سکتے ہیں روزہ رکھنے کا۔ دوسرا جو اس کا فائدہ ہے، جس کو میڈیکل سائنسز نے بہت نمایاں طور پہ تحقیق سے ثابت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں امیونٹی بہتر ہو جاتی ہے۔ آپ کے علم ہے کہ ہمارا پورا جسم ایک مدافعتی نظام کے اوپر چل رہا ہے کہ قوت مدافعت ہوتی ہے ہر جسم کے اندر، جو اس کو بیماریوں سے بھی بچاتی ہے اور اس کو صحت مند رکھتی ہے۔ اس قوت مدافعت کو بہتر کرنے کے لیے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک روزہ رکھنا ہے، فاسٹنگ جس کو کہتے ہیں، کہ بندہ جب صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہے اور بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے جسم کے اندر ایسے سیلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ جو اس کے مدافعت کے نظام کو بہتر کرتے ہیں اور اس کو طرح طرح کی بیماریوں سے بچاتے ہیں، اور اگر وہ بیماریاں اس کے اندر موجود ہوں تو اس کے ہیلنگ کے پروسیس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ روزے کا جو تیسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ایک اینٹی الرجی کے عمل کو پروموٹ کرتا ہے۔ تمام جسم اس بات کا پرون ہوتا ہے یا اس بات کا سسپٹیبل ہوتا ہے یا اس میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ اس کو الرجی کے ایفیکٹس ہوں، چاہے وہ غذا کی الرجی ہو، چاہے وہ ہوا کی الرجی ہو، یا مختلف الرجی کاز کرنے والی بیماریاں۔ روزے کے نتیجے میں جسم کے اندر ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں کہ جو الرجی کے عمل کو کنٹرول کر لیتے ہیں، جس کو کورٹیسول کہتے ہیں یا اینٹی ہسٹامین کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں الرجی کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں۔ سانس کی بیماری ہو، ناک کی بیماری ہو، نزلے کی بیماری ہو، یا الرجی کے نتیجے میں اس طرح ہونے والی بیماریاں اس کے نتیجے میں کافی کم ہو جاتی ہیں۔ روزے کا ایک اور جو بہت بڑا فائدہ ہے وہ ہے بلڈ شوگر کو ریگولیٹ کرنے کا۔ انسانی جسم کے اندر شوگر کی ریگولیشن ایک بہت اہم چیز ہے، کیونکہ دماغ کے پوری ورکنگ کا تعلق شوگر کے لیول سے ہوتا ہے، اور جسم کے اندر شوگر کا لیول اگر بڑھ جائے تو اس کو ڈائبٹیز یا شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، اور اگر یہ شوگر لو ہو جائے تو ہائپوگلائسیمیا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کمزوری ہو جاتی ہے اور فرد بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، اور یہ چیز اس کی صحت اور جان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ شوگر کے عمل کو ریگولیٹ کر دیتا ہے، شوگر کے کنٹرول کو ریگولیٹ کر دیتا ہے، شوگر کو نہ لو ہونے دیتا ہے اور نہ شوگر کو ہائی ہونے دیتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں اب بہت سارے ممالک کے اندر جن مریضوں میں شوگر کا آپٹیمل کنٹرول نہیں ہوتا ہے، وہاں فاسٹنگ کو ایک ٹریٹمنٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ فورس فاسٹنگ کرائی جاتی ہے، لوگوں کو ان کا کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کا شوگر کا کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے۔ ایک اور فائدہ جو روزے کا سائنس کی تحقیقات نے ثابت کیا ہے وہ بلڈ پریشر کنٹرول ہے۔ بلڈ پریشر کنٹرول اس وقت دنیا کے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ ہمارے اپنے پاکستان کے اندر 45 سال سے زیادہ کے جتنے لوگ ہیں ان میں سے 1/3 ایسے لوگ ہیں جن کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اور روزہ بلڈ پریشر کے کنٹرول کے اندر مفید اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ پانی کی مقدار جسم میں کم ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر تھوڑا سا لو ہوتا ہے، پھر ایسے ہارمونز جسم کے اندر خارج ہوتے ہیں کہ جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں معاون ہوتے ہیں، نہ وہ بلڈ پریشر کو زیادہ جانے دیتے ہیں اور نہ وہ بلڈ پریشر کو لو ہونے دیتے ہیں، وہ آٹومیٹک باڈی اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جسم کا جو بلڈ پریشر کا کنٹرول ہے وہ شوگر کے نتیجے میں بہتر ہو جاتا ہے۔ شوگر کے کنٹرول کے نتیجے میں، بلڈ پریشر کے کنٹرول کے نتیجے میں، اور جسم کے اندر پانی کی مقدار کے کنٹرول کے نتیجے میں ہارٹ ڈیزیزز کم ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک کم ہوتے ہیں، ان کو ہارٹ فیلئر کم ہوتا ہے۔ اگر ان کو ہارٹ فیلئر ہو تو ہارٹ فیلئر کا کنٹرول ان کا بہت بہتر ہو جاتا ہے، ان کی طبیعت روزہ رکھنے کی وجہ سے بہتر ہو جاتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ دل کے مریضوں کو عام طور پہ بھی ان کا پانی ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے، ان کو تھوڑا فاقہ کرایا جاتا ہے، ان سے تھوڑا روزہ رکھوایا جاتا ہے. اور مغربی ممالک میں اور امریکہ اور یورپ میں تو اب یہ ایک موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے کہ جو لوگ ہارٹ فیلئر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو فورس فاسٹنگ کرائی جاتی ہے، واٹر کی فاسٹنگ کرائی جاتی ہے، 24 گھنٹے کی فاسٹنگ کرائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے بلڈ پریشر کا کنٹرول صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہارٹ کی ہیلتھ ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے. روزے کے عمل سے ایک اور جو جسم کو فائدہ ہوتا ہے اس کو سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز ڈائجسٹیو ریسٹ کہتے ہیں، کہ آپ کے ڈائجسٹیو سسٹم کو، ہاضمے کے نظام کو ایک ریسٹ ملتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہاضمے کے نظام کو ریگولرائز کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. معدے کی بیماریاں اور آنتوں کی بیماریاں بہت عام ہیں اور بہت کامن ہیں، اور ان بیماریوں میں سے زیادہ تر بیماریوں کی وجہ جو ہے وہ زیادہ غذا کا استعمال ہے، یا بار بار غذا کا استعمال ہے، یا ایسی غذاؤں کا استعمال ہے جو صحت کے لیے مفید نہیں ہوتی. تو روزے کا یہ عمل آپ کی آنتوں کو، آپ کے معدے کو 14-15 گھنٹے کے لیے ریسٹ دیتا ہے، اور اس ریسٹ کے نتیجے میں آنتوں کو اس بات کی ایک فیسلٹی مہیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے نظام کو ریگولیٹ کر سکیں اور آنتوں کے نظام کو ریگولیٹ کر سکیں. ایک اور جو روزے کا میڈیکل بینیفٹ ہے وہ روزے کا ایک اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ ہے، کہ روزے کے نتیجے میں جو ہارمونز جسم میں خارج ہوتے ہیں، جس میں کورٹیسول بالخصوص ایک اہم ہارمون ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نان اسٹیرائڈل ایفیکٹس ہوتے ہیں روزے کے ایسے، کہ جس کے نتیجے میں جسم کے اندر انفلیمیشن میں اور ورم کے اندر کمی آ جاتی ہے. تو جن لوگوں کو آرتھرائٹس کی بیماری ہوتی ہے وہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں بیماری بہتر ہو جاتی ہے. جن لوگوں کے پیروں پہ ورم ہوتا ہے یا جسم میں کسی اور جگہ پہ ورم ہوتا ہے یا فلوئڈ جمع ہو رہتا ہے، فلوئڈ ایکیومولیشن ہوتی ہے، وہ فلوئڈ کی کمی ہو جاتی ہے اس رمضان کے مہینے میں، تو اس کے نتیجے میں جسم کے اندر جہاں جہاں ورم ہوتا ہے یا انفلیمیشن ہوتا ہے یا آرتھرائٹس ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں روزے کے اندر ان چیزوں کے اندر کمی آ جاتی ہے. روزے کا فائدہ دماغ کو بہت حاصل ہوتا ہے. دماغی قوت روزے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. روزہ انسانی دماغ کے اندر ایک سیلف کنٹرول پیدا کرتا ہے، ڈسپلن پیدا کرتا ہے، اور انسان کو ایک ڈسپلن کا عادی بناتا ہے. اس کے نتیجے میں انسان کی ایک مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں ڈپریشن کی بیماری سے نجات ملتی ہے. روزہ جو ہے وہ دماغ کے اندر سیروٹونن ایک ہارمون ہے، نیورو ٹرانسمیٹر ہے، اس کے لیول کو بڑھاتا ہے. اس کے نتیجے میں ڈپریشن کی بیماری سے نجات حاصل ہوتی ہے. جن لوگوں کو مستقل سر درد کی بیماری ہو، انگزائٹی رہتی ہو، جن لوگوں کو ڈپریشن رہتا ہو، وہ تمام امراض روزے کی وجہ سے بہتر ہو جاتے ہیں، اور روزے کے نتیجے میں ان تمام امراض کے اندر بہتری آتی ہے. اس بات کو بھی سائنسی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ روزہ نیند کو بہتر بناتا ہے. نیند کی بیماری ایک بہت عام بیماری ہے اور لوگ بہت شکایت کرتے ہیں بے خوابی کی یا ارریگولر سلیپ کی، لیکن جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ان کی نیند بہتر ہو جاتی ہے اور ان کی بے خوابی کی بیماری اور بے خوابی کی شکایت کم ہو جاتی ہے. ناظرین، روزے کے جہاں بہت سارے میڈیکل اور ہیلتھ بینیفٹ ہیں، ان میں ایک بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کو کسی طرح کی بھی نشے کی بیماری ہوتی ہے، روزہ اس طرح کے ہارمونز جسم کے اندر سیکریٹ کرتا ہے کہ ان کو اس نشے کی بیماری کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، پان استعمال کرتے ہیں، تمباکو استعمال کرتے ہیں، گٹکا استعمال کرتے ہیں، اور جو اس کے عادی ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں بڑی آسانی کے ساتھ وہ اس کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. بعض اوقات روزے کے دوران اور بعض اوقات پورے مہینے وہ اس کو استعمال نہیں کرتے. تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک ذہنی طور پہ اس بات کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایڈکشن کو کنٹرول کر سکے اور اس ایڈکشن کے مرض سے نجات حاصل کر سکے. اور اس فاسٹنگ کے عمل کو ایڈکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیکلی استعمال کیا بھی جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک اور ایڈڈ فائدہ ہیلتھ کے حوالے سے روزے کا یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کو امپروو کرتا ہے. بعض اوقات لوگ شکایت کرتے ہیں کہ زبان میں ٹیسٹ باقی نہیں رہا ہے، کھانے میں ہمیں ٹیسٹ محسوس نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں زبان کے اندر، یہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں یا ان کے اندر اس طرح کی چینجز آ جاتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں غذا کا ٹیسٹ محسوس نہیں ہوتا ہے. لیکن مسلسل بھوکا رہنے سے، پیاسا رہنے سے اور روزے کے عمل سے گزرنے کے نتیجے میں یہ ٹیسٹ بڈز دوبارہ سے الائیو ہو جاتے ہیں، یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو دوبارہ سے ایسا کر لیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ٹیسٹ کے اندر امپرومنٹ آ جاتی ہے. تو بہت سارے لوگ جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کو ٹیسٹ محسوس نہیں ہوتا کھانے کا، اس روزہ رکھنے کے نتیجے میں ان کے ٹیسٹ کے اندر بہتری آ جاتی ہے. ایک اور جو بینیفٹ کہ جس کو لوگ روزے میں استعمال کرتے ہیں اور جس کو پوری دنیا میں آج استعمال کیا جاتا ہے روزے کے ذریعے سے، وزن کی کمی کا. ہم سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ روزے کا عمل
انسان کے جسم کے اندر چربی کو پگھلاتا ہے اور اس کے وزن کو کم کرتا ہے. لیکن یہ وزن کی کمی اس وقت ہوگی کہ جب انسان اپنی کیلورک انٹیک کو اس رینج کے اندر رکھے کہ جو اس کی نارمل کیلورک انٹیک ہے. اگر وہ رمضان کے مہینے میں غذاؤں کا استعمال زیادہ کرے گا، اگر وہ رمضان کے مہینے میں توانائی والی چیزوں کا اور چکنائی والی چیزوں کا استعمال زیادہ کرے گا، عام دنوں سے بھی زیادہ، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ویٹ لاس کا اس کو فائدہ نہیں حاصل ہوگا. لیکن پوری دنیا میں آج لوگ ویٹ لاس کے لیے فاسٹنگ کو استعمال کرتے ہیں، اسٹارویشن کو استعمال کرتے ہیں اور مختلف غذاؤں کی فاسٹنگ کراتے ہیں اور مختلف ڈائٹس کی کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ویٹ لاس کو کم کیا جا سکے. ایک اور فائدہ جو روزے کا ہے وہ یہ کہ روزے کے مہینے میں، اور ڈینٹسٹ یہ بات بتاتے ہیں کہ روزے رکھنے والوں کے ٹیتھ اور گم کی صحت بہتر ہو جاتی ہے. دانتوں کی بیماریاں اور جبڑوں کی بیماریاں بہت عام ہیں ہمارے معاشرے میں بھی اور دنیا کے تمام معاشروں میں بھی، اور اس کا بھی بڑا گہرا اس بات سے تعلق ہوتا ہے کہ کثرت کے ساتھ مختلف اوقات میں یا مسلسل غذاؤں کا استعمال جبڑوں کی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے. تو یہ روزے رکھنے کا عمل ٹیتھ کی اور گم کی اور جبڑوں کی صحت کو بہتر کر دیتا ہے. ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے روزے کے بہت سارے فوائد بیان کیے ہیں جو صحت کو اور اس کے جسم کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بتائیں اس کے ساتھ ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بینیفٹس اور بھی ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ روزہ انسان کی اسکن کو اور اس کی آئیز کو بہتر کرتا ہے. اسکن کے اندر جو ایرپشنز ہو رہی ہوتی ہیں، جو اسکن پھٹ رہی ہوتی ہے، روزے کا عمل اس اسکن کو اسموتھ کرتا ہے، اس کو بہتر کرتا ہے. اس کے نتیجے میں آنکھیں برائٹ ہو جاتی ہیں، روشن ہو جاتی ہیں، کلیئر ہو جاتی ہیں. اور ایک جو روزے کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ جس کو میڈیکل سائنس نے تسلیم کیا ہے، وہ یہ کہ روزہ انسان کی موٹیویشن کو امپروو کرتا ہے. جن لوگوں میں موٹیویشن نہیں ہوتی ہے، جو تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، دماغی اور ذہنی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، روزہ ان کی موٹیویشن کو امپروو کرتا ہے اور ان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں بڑے بڑے کام کر سکیں. اور روزہ ایک بہت مشکل اور مشقت والی عبادت ہے. وہ اپنے جسم کو اس بات کے لیے، اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں کہ اس روزے کے عمل سے گزرا جائے، اور اس عمل سے گزرنے کے نتیجے میں ان کی موٹیویشن بھی بہتر ہوتی ہے اور ان کا سیلف کنٹرول بھی بہتر ہوتا ہے. ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم نے روزے کے جسمانی اور میڈیکل بینیفٹس کے حوالے سے گفتگو کی. ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. اپنے آئندہ پروگرام کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.